بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو ویژنری گلوبل کنسلٹنسی. اگر آپ یو کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے. تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپلائی کرنے کے ٹائم کون سی غلطی کرتے ہیں، جیسے وہ آپ غلطی ریپیٹ نہ کر سکیں. تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے. اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتانے جا رہا ہوں فار ماسٹرز اینڈ انڈر گریجویٹ یونیورسٹیز کے لیے. تو ڈیٹیلس میں جانے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. تو آئیے چلتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف. یو کے میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس انگلش لینگویج سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، آئلٹس، اور منیمم آئلٹس فار ماسٹرز اینڈ بیچلرز فار بوتھ منیمم 6.5 بینڈس ریکوائرڈ ہیں ہر ایک یونیورسٹی میں. تو آپ کے پاس آئلٹس ہوگا تو آپ ایزیلی اپنی ایڈمیشن سیکیور کر سکیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی ڈپلومہ کورس یا فاؤنڈیشن کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ 5.5 بینڈز اس کے لیے منیمم ریکوائرڈ ہے. تو جو فاؤنڈیشن کورسز اور ڈپلومہ کورسز جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ ڈگری پر بھی ہوتے ہیں، اور فار ایگزامپل آپ نے ماسٹرز کیا ہو تو ماسٹرز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اکیڈمک آئلٹس ہے اور جو ہے وہ جنرل آئلٹس ہے، تو ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ فار اسٹڈیز اونلی اکیڈمک آئلٹس جو ہے فار اسٹڈی ویزا وہ ریکوائرڈ ہے. اور اگر آپ نے جو ہے کیمبرج جو IGCSE جو انٹرنیشنل جرنل سرٹیفکیشن آف سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہے یا اے لیولس اور او لیولس آپ نے کیا ہوا ہے، اس میں آپ کا C1 اسکور ہے تو آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹلی آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. یو کے میں آپ جو ہے اپلائی کریں گے تھرو UCAS UCAS جو ان کا پورٹل ہے، ایک پلیٹ فارم ہے یونیورسٹی اینڈ کالج ایڈمیشن سروسز، جس پر آپ جائیں گے اور جس میں آپ کو 5 آپشنز دیے جائیں گے یونیورسٹیز کے لیے جو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. تو یہاں میں آپ کو سجیسٹ کرتا چلوں کہ پلیز ناٹ سلیکٹ آل ٹاپ رینک یونیورسٹیز. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروفائل صحیح تھا اور جو ہے اس کے بعد بھی ہماری ایڈمیشن نہیں ہوئی، 5 یونیورسٹیز ہم نے سلیکٹ کی تھی. تو آپ اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ایسے رکھیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 یونیورسٹیز آپ لیڈنگ یونیورسٹیز رکھ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل واروک یونیورسٹی ہے، ون آف دی ٹاپ یونیورسٹیز ان یو کے ہے، اور جو ہے وہ لانگ بروگ یونیورسٹی ہے بزنس اسکول. فار ایگزامپل اگر آپ مینجمنٹ میں اپلائی کر رہے ہیں یا اکنامکس میں یا کامرس میں، یا یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن ہے، یہ ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں. تو اگر آپ 5 یونیورسٹیز کی چوائس رکھتے ہیں تو 3 آپ ٹاپ رینک رکھیں اور 2 جو ہے وہ لو رینک رکھیں یونیورسٹیز. جب آپ UCAS کے تھرو اپلائی کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ 2 آپشنز دیتے ہیں. فار ایگزامپل 2 یونیورسٹیز نے آپ کو جو ہے وہ کنڈیشنل آفر دی اور 3 نے آپ کو انکنڈیشنل آفر دی. تو یہ ہے کہ دیکھیں کنڈیشنل آفر میں وہ تب دیتے ہیں جیسے فار ایگزامپل دوسرا پورا آپ کا جو ہے اکارڈنگ ٹو یور ڈپارٹمنٹ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں، تو کہیں کوئی ایک چیز بھی رہتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپلائی کر دیا، آپ کے اسکورز او لیولس یا اے لیولس کے بعد آپ نے اپلائی کیا اور آپ کا کنڈیشنل لیٹر آ گیا. تو کنڈیشنل میں سمپل وہ کچھ کنڈیشنز آپ کی رہ چکی ہیں آپ کے ایڈمیشن کرائٹیریا کے لیے، تو آپ نے وہ پوری کرنے کے لیے اس لیٹر کے ساتھ آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہ چیزیں آپ نے کلیئر کر کے اگین ان کو انفارم بیک کرنا ہے
جیسے وہ آپ کو انکنڈیشنل آفر دے سکیں. انکنڈیشنل مینس ٹو سے کہ آپ کا فائنل ایکسیپٹنس آفر لیٹر. اگر فار ایگزامپل 5 یونیورسٹیز میں سے کسی ایک کا انکنڈیشنل آپ نے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے تو آپ ان کو انفارم کریں گے, وہاں پہ کنفرم کریں گے تو 4 آپشنس آٹومیٹک ودرا ہو جائیں گے. مطلب پھر ایک یونیورسٹی کے لیے آپ کا پروسیس ہوگا. اور آفٹر گیٹنگ ایڈمیشن لیٹر, ایکسیپٹنس لیٹر, if you have any confusion regarding further process, you have to directly contact the international administration office. کیونکہ یو کے میں ہر یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں فار ویزا پروسیس. تو آپ ڈائریکٹلی وہ بیٹھے ہوئے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو آپ ایزیلی ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے فردر پروسیس کا پوچھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو. اس کے بعد فار ویزا پروسیس کے لیے سب سے پہلے ڈاکیومنٹس ریکوائرمنٹس میں آپ کی اپلیکیشن فیس جو ہے وہ پیڈ ہونی چاہیے اس یونیورسٹی کے لیے, اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے یو کے لیے کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کو آفر آئی ہے, پھر وہ لو رینک دے یا ہائی رینک ہے, تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ منیمم 40 lakhs پاکستانی روپیز, منیمم 40 lakhs کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو, اور اس میں 1 year کی ٹرانزیکشنس آپ کی جو ہے وہ مطلب کی ہوئی ہو, 1 year تک مطلب وہ اکاؤنٹ ایکٹیو رہا ہو. اور جو بلڈ ریلیٹیو اسپانسر ہے وہ آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے, فار ایگزامپل یور مدر, فادر اور برادر اور سسٹر, کوئی بھی آپ کو بلڈ ریلیٹیوز میں سے اسپانسر کر سکتا ہے. اس کے بعد ٹیوشن فیس کی جو ہے وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹس کے لیے جو میکسیمم فیس ہے وہ 40,000 pounds تک ہے ایئرلی, 40,000 pounds تک, جو پاکستانی اپروکسیمیٹلی جا کے یہی بنتے ہیں 40 سے 45 لاکھ ایئرلی. اور جو نان میڈیکل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اپ ٹو دی 12,000 pounds جو ہے وہ ٹیوشن فیس ہوتی ہے. اور اس میں جو اسٹوڈنٹس کو ویزا ملتا ہے وہ جو ہے وہ ٹیئر ویزا 4 ملتا ہے. جو نان شینجن ویزا ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یو کے کا آپ کو ویزا لگا ہے تو آپ شینجن کے دوسرے کنٹریز بھی گھوم پھر سکتے ہیں اسی ویزا پر. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یو کے سے اگر فار ایگزامپل آپ کسی اور کنٹری میں گھومنے جائیں گے بھی تو آپ کو شینجن ویزا لگوانا پڑے گا. اور یہ پورا پروسیس آپ نے جو ہے ویزا کا وہ 6 months بفور کر دینا ہے آپ کی یہ جو کورس اسٹارٹ ہونے سے پہلے. اور ویزا فیس جو ہے اس کی فار دی اسٹوڈنٹس آف پاکستان جو ہے وہ 348 pounds ہے ویزا فیس. اور اس کے بعد ہیلتھ انشورنس کی بھی فیس ہے, وہ ویری کرتی ہے 180 pounds to 250 pounds تک ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس کی فیس. تو یہ ساری ڈیٹیلز تھی ماسٹرس اینڈ انڈر گریجویٹ پروگرامس ان یو کے. اگر آپ کو کوئی بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.